بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت کو اور قیامت میں پیش آنے والے بہت سے احوال کو بہت کثرت سے بیان فرمایا۔ قیامت کے بہت سارے ناموں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ قیامت کا ایک نام یوم الحق، ایسا دن ہے جس کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں، یقیناً آنے والا دن۔ قیامت کا ایک نام یوم التناد، چیخ و پکار کا دن۔ قیامت کا ایک نام یوم الآزفہ، مصیبت کا دن۔ قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ، حسرت اور افسوس کا دن۔ قیامت کا ایک نام یوم التغابن، گھاٹے کا دن۔ قیامت کا ایک نام الغاشیہ، ایسی مصیبت جو سب کے اوپر آئے گی، چھا جائے گی سب کے اوپر۔ قیامت کا ایک نام القارعہ، جو کھٹکھٹا دینے والا دن ہے۔ الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 20 احوال کو اور قیامت کے دن پیش آنے والی بہت ساری حالتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ جہاں ان بہت ساری حالتوں کو ذکر فرمایا ہے، قیامت والے دن ایک حالت ایسی بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر انسان جن چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت کرتا تھا جن چیزوں کے ساتھ، اور زندگی کے اندر بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبت ان کے لیے برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا تھا، وہی انسان کی محبوب اور پسندیدہ چیزیں، انہی سے قیامت والے دن اس کو نفرت ہوگی اور بغض ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر اپنی ذات سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے عزت کمائی ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ بعض دفعہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس نام موجود ہے، عزت موجود ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہ جاتا ہے،
قیامت کا دن اگر اس انسان نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے اور ایسے ہی زندگی گزار کر آخرت میں پہنچ گیا ہے تو یہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرے گا، اس کی اپنی ذات اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کے بارے میں یہ کہے گا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، مجھے مٹی بنا دیا جاتا، مجھے ختم کر دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کاش جو دنیا میں مجھے موت آئی تھی اس موت نے میرا نام و نشان مٹا دیا ہوتا۔ یہاں تو میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں، نہ میرا مال مجھے کام آتا ہے، نہ وہ عہدہ جو میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا وہ میرے کسی کام کا ہے۔ انسان اپنی ذات سے نفرت کرے گا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان اپنی ذات سے نفرت کرے گا اور اپنے آپ کو کوسے گا اور اپنے آپ کو برا کہے گا قیامت والے دن، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج جتنی نفرت تمہارے اپنے دل کے اندر موجود ہے، اللہ پاک کے ہاں اس سے بھی تم زیادہ ذلیل ہو۔ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ نفرت اللہ کے نزدیک تمہاری موجود ہے جتنی نفرت آج تمہاری اپنے اندر اپنے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو قیامت کی حالتوں میں سے ایک حالت ایسی بھی ہے اور ایسا بھی وقت آنے والا ہے، اگر یہ انسان اپنی زندگی کو بنائے بغیر دنیا سے چلا گیا تو ایسا وقت آئے گا کہ انسان ان چیزوں کو جن کے لیے دنیا میں جیتا تھا، جن کے لیے دنیا میں سفر کرتا تھا، جن کی محبت کے اندر مارا پھرتا تھا، جن کی محبت کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف سہ جایا کرتا تھا، انہی محبوبات اور انہی پسندیدہ چیزوں کو یہ انسان نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، ان میں سے اپنی ذات بھی۔ دوسری چیز، انسان اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی اور بہن کے لیے، اپنی ماں اور باپ کے لیے، اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے بہت کچھ دنیا میں محنت کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی محبت ہر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی میں کتنی ہی تکلیفیں برداشت نہ کی ہوں۔ زندگی گزر جاتی ہے تکالیف کو برداشت کرتے کرتے، اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں ہوتی، انسان رات دن تکلیفیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے قبیلے خاندان رشتہ داروں کے لیے۔ قیامت والے دن جب یہ اعلان کیا جائے گا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آج تمہاری اولاد بھی تمہارے کسی کام کی نہیں، تمہارا خاندان بھی تمہارے کسی کام کا نہیں، تو اس دن یہ انسان اس بات پر آمادہ ہو جائے گا، اتنی نفرت اس کے دل کے اندر اپنی اولاد کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہو جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے جہنم سے بچا لے، میری ماں کو اٹھا جہنم میں پھینک، اے اللہ میری بجائے میرے باپ کو جہنم میں پھینک دے، اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے، اور اے اللہ میری بیٹی کو جہنم میں پھینک دے، میرے سارے خاندان کو پھینک دے، مجھے بچا لے۔ تو دنیا کے اندر جن کو بندہ بہت پسند کرتا ہے اور اللہ کے احکامات توڑتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت کو کبھی سوچنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا ہے، وہی محبوب اور وہی پسندیدہ چیزیں قیامت والے دن اس بندے کے دل میں ان کی عداوت اور بغض ہوگا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے صحابی ہیں، اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے، بہت ابتدا کے اندر اللہ پاک نے ان کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائی، اور جس وقت یہ اسلام میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ کی حالت یہ تھی کہ ہر مسلمان ہونے والے کو ستایا جاتا تھا، اور چونکہ ان کا خاندان بھی کوئی نہیں تھا اور یہ غریب قسم کے آدمی تھے اور غلام تھے اور معمولی سا پیشہ لوہار کا پیشہ ان کا پیشہ تھا،
تلواریں بناتے اور اس کی محنت مزدوری سے اپنا گزارا کیا کرتے۔ عاص ابن وائل جو بہت بڑا ایک سردار تھا مکے کا، اس کا کام کیا، اور اس کے بعد چند پیسے جو بنے وہ مزدوری مانگنے کے لیے عاص ابن وائل کے پاس گئے کہ بھائی غریب آدمی ہوں، جو میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ہاں دے دیتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا انکار کر دو، ان کا انکار کر دو گے تو مزدوری مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا تو انکار کی بات کہتا ہے، اگر تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی تو مجھے یہ بات کہے، پھر بھی میں تیری اس بات کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے؟ کہا ہاں بالکل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور حقیقی زندگی وہی زندگی ہے، یہ تو زندگی کا ایک دھوکہ ہے دنیا کے اندر، یہ چند روزہ مسافر ہے انسان، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی زندگی ہے، تو پھر ایسے کرو کہ جو تم نے مجھ سے قرضہ لینا ہے وہ جو دوسری زندگی آئے گی اس وقت میرے پاس آ جانا، اس وقت میرے پاس بہت مال ہوگا اور بہت کچھ میرے پاس ہوگا، اس وقت میں تمہارا قرضہ بڑھا چڑھا کر دے دوں گا۔ قرآن پاک کے اندر ایک انداز ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل مجموعی طور پر بہت ساری آیات شریفہ کے اندر بیان فرمائے، لیکن جب بعض صحابہ کرام قربانی کے آخری درجے پر پہنچ گئے تو اللہ پاک نے ان میں سے متعین طور پر بعض صحابہ کے بارے میں آیات کو نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کرتے 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 مالدار تھے، تاجر تھے، سارے کا سارا مال خرچ ہو گیا اور سب کا سب ان غلاموں پر خرچ کر دیا جو مسلمان ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بعد میں ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سب سے بڑا متقی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ عام ہے قیامت تک کے لیے، لیکن یہ خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر جب رسول پاک علیہ السلام پر ڈھال بن گئے اور ہر آنے والا تیر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر روکتے رہے، نفسی لنفسک الفداء وجہی لوجہک الوقاء، یہ کہتے ہوئے ہر تیر اپنے ہاتھ پر جسم پر لیتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کا دن تو سارے کا سارا طلحہ لے گئے۔ تو اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما دیا۔ تو قرآن پاک کی بعض آیات شریفہ وہ ہیں جو خاص متعین طور پر جب صحابہ قربانی کے اخیر کے اندر پہنچ گئے تو اللہ پاک نے متعین طور پر صحابہ میں سے بعض کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کی کسی آیت کو نازل فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین 3 دن مسلسل روزہ رکھتے رہے اور محنت مزدوری کے بعد افطاری کے وقت جو اکٹھا ہوتا وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہے، تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ نے اس خاندان کے بارے میں نازل فرمائی۔ بہت سی قرآن پاک کی آیات شریفہ ہیں، یہ اللہ کا ایک انداز ہے قرآن پاک کے اندر کہ بعض صحابہ جب قربانی کے بہت اونچے درجے پر پہنچے تو متعین طور پر ایسا قرآن نازل فرمایا کہ اس کا قیامت تک اس کو پڑھا جائے گا اور ان صحابہ کی عظمت کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بالکل برعکس مکہ مکرمہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ستانے والے تھے، اللہ پاک نے ایسا ایسا ان کے دلوں کو پھیر دیا، لیکن 20 بدبخت ایسے تھے جو اخیر تک بدبختی پر قائم رہے، اور ان کی بعض حرکتیں اللہ کو ایسی ناراض کرنے والی تھیں کہ اللہ پاک نے سخت ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ان کے بارے میں بھی متعین طور پر قرآن کی آیات اتاری۔ ولید ابن مغیرہ جب بار بار رسول پاک علیہ السلام کو ستاتا رہا تو ایک موقع پر اللہ پاک نے خاص اس کے بارے میں
یہ قرآن پاک کی آیات شریفہ کو نازل فرمایا، اس کا مفہوم تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ایسی جہنم میں اس کو پھینکوں گا، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، ایسی جہنم ہے جو نہ تو کسی بندے کو چھوڑتی ہے نہ اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو۔ ایک دفعہ اتنا شدید عذاب ہوتا ہے کہ ایک ایک جسم کا ذرہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اس کو بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو وہی عذاب ہوتا ہے، پھر بنا دیا جاتا ہے، پھر وہی عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے متعین طور پر ولید ابن مغیرہ بدبخت کے بارے میں نازل فرمائی۔ ابو جہل مجلس قائم کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں؟ کسی نے کوئی تعریف کا جملہ کہا، کسی نے کوئی تعریف کا نام لیا، کہا نہیں یہ سارے نام تو میرے موجود ہیں، آج سے مجھے عزیز اور کریم بھی کہا کرو، بڑی عزت والا ہوں، میرے جیسا عزت والا کوئی نہیں ہے، بڑا سخی ہوں، بڑا نام ہے میرا، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نام بھی میرا لیا کرو۔ اللہ پاک نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ نے ابو جہل کے بارے میں نازل فرمائی کہ اللہ پاک جہنم کا بہت سخت قسم کا درخت زقوم، وہ اس کی خوراک بنائیں گے اور اس کا دماغ کھولتا ہوگا اور اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا جہنم کا عذاب اس کے سر پر ڈال دو اور اس سے پوچھو کہ تم ہی ہے عزیز اور کریم، اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتا تھا۔ تو اللہ پاک نے متعین طور پر جیسے عظمت صحابہ میں سے متعین افراد کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ پاک نے بعض کفر والوں کی ان کے کفر کے اندر ایسی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک نے متعین طور پر سخت قسم کی وعیدیں ان بدبختوں کے بارے میں بھی نازل فرمائی۔ ان شجرۃ الزقوم ابو جہل کے بارے میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، امیہ ابن خلف جب رسول پاک علیہ السلام کی مجلس سے گزرتا آنکھوں سے اشارے کرتا، مذاق اڑاتا، اللہ پاک نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ پوری صورت اور اس کے اندر بڑا سخت قسم کا عذاب اللہ پاک نے اس بدبخت کے بارے میں نازل فرمایا۔ حضرت خباب ابن ارت ایک مزدور آدمی مزدوری مانگنے گئے ہیں، اس نے کہا کہ اچھا اگر دوسری زندگی ہے تو دوسری زندگی میں آ کر اپنا حق لے لینا، اپنے پیسے لے لینا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں میں عقل مند ہوں، دنیا میں سردار ہوں، اپنی عقل مندی سے میں نے بہت کچھ اکٹھا کیا ہے، اسی طریقے سے آخرت اگر تم کہتے ہو دوسری زندگی ہے تو وہاں بھی بہت کچھ میں بنا لوں گا اور بہت کچھ اکٹھا کر لوں گا، وہاں آنا اور اپنی مزدوری مجھ سے لے جانا۔ اللہ رب العزت نے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اس کو بتا دیا جائے کہ ہم بھی تیرا عذاب لمبا کرتے چلے جائیں گے، نہ اس میں تخفیف ہوگی نہ اس میں قلت ہوگی، ہر آنے والا لمحہ پہلے عذاب کو بھلا دے گا، اتنا سخت عذاب ہر لمحے کے اندر ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ مذاق اڑانے والا، تو قیامت کا منظر اور قیامت کے احوال اور قیامت میں پیش آنے والی چیزیں بہت کثرت سے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ ان میں ایک وقت یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ بندہ جن چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا انہی سے نفرت کا اظہار کرے گا، اپنی ذات کو بہت پسند کرتا ہے، اپنی ذات سے نفرت کا اظہار کرے گا، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان بڑا محبوب ہوتا ہے، قیامت والے دن یہ انسان انہی سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خسیرہ کہتے ہیں گھاٹے والے، نقصان والے، اللہ کی نعمت تو ایسی تھی کہ اس میں اس کو نفع حاصل ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کی نعمت کو ضائع کیا ہے، گھاٹے والے بن گئے، نقصان والے بن گئے۔ قد خسیرہ کا جملہ بہت سارے جرائم کے ساتھ اور بہت سارے گناہوں کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے والے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہونی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بڑے گھاٹے والے ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے رہے۔ اللہ پاک نے 20 جگہ یہ جملہ اختیار فرمایا ہے، صرف قرآن پاک میں 3 جگہ ایسی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرنے والے خسران مبین، خسرانم مبینہ، ایسا گھاٹا جو بہت واضح گھاٹا ہے اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے نفاق کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خسران المبین، ایسا گھاٹا کہ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو آمادہ کرتے سوچنے کے لیے تو عقل میں بات آ جاتی، ایسے گھاٹے کے مرتکب ہو کر آئے ہیں۔ خسران المبین، یہ 3 جگہ ہے پورے قرآن میں، صرف 3 جگہ۔ ایک تو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں درمیان میں کنارے پر رہتے ہیں، ادھر دیکھا مسلمانوں کو نفع تو کہا ہم مسلمان، ادھر دیکھا کافروں کو نفع تو کہا ہم کافر، نہ ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے کفر کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی زندگی ساری کی ساری گزر گئی کہ نہ تو ان کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ کبھی مسجد میں آیا، نہ کبھی اسلام والی زندگی گزاری، نہ اس نے دکان کے اندر دین کو داخل کیا، نہ اس کے لباس کے اندر کوئی سنت موجود ہے، نہ اس کے گھر کے اندر موجود۔ مسلمان اس کو دیکھے تو مسلمان نہ سمجھے، کافر اس کو دیکھے تو کافر نہ سمجھے، درمیان کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے، نفاق کی حالت میں گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہوں گے، ذالک هو الخسران المبین، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، بڑے گھاٹے کے اندر ہیں۔ نفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر تو پھر بھی تھوڑی سی ہلکی جہنم کے اندر ہوں گے، کافروں کو جو جہنم ملے گی وہ ہلکی جہنم ہوگی، اور منافقین بڑی سخت قسم کی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور منافقین ہی ایسا بدبخت طبقہ دنیا کے اندر ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ یہ ایسا گناہ کرنے والے لوگ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی 70 دفعہ بھی ان کے بارے میں استغفار کریں پھر بھی میں ان کو نہیں بخشتا۔ تو اللہ پاک نے خسران المبین، ایسا گھاٹا جو بڑا کھلا ہوا تھا، کسی بچے سے بھی پوچھتے تو بتا دیتا، کسی چھوٹی عقل والے سے بھی پوچھتے تو بتا دیتا۔ یہ ایسے بیچارے، ایسے محروم لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ کھلا ہوا گھاٹا بھی ان کو دنیا میں نظر نہیں آیا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے منافقین کے بارے میں فرمایا، دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ دوستی قائم نہیں کرتا، شیطان کے ساتھ دوستیاں قائم کرتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو وہ ہے جس نے زندگی مانگی تھی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد ہی انسان کو جہنم میں لے جانا ہے، جس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں کسی انسان کو چھوڑوں گا نہیں، ہر ایک کو جہنم تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ جو ایسا سخت دشمن ہے اس کی محبت ہمارے دل میں، اس کی دوستی ہمارے دل میں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر ساری زندگی گزر جائے، اور اللہ پاک جو اپنے دوستوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ ہم دوستی اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے جو شیطان کو دوست بنائیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو اختیار کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو سخت گھاٹے کے اندر ہیں۔ اور تیسرا موقع جہاں اللہ پاک نے خسران مبین فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ذات کے بارے میں گھاٹا پڑ گیا، جو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں گھاٹے میں رہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف عدالت میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کتنا بدبخت ہے یہ انسان، اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ قیامت کا ایسا منظر کہ وہی بیٹا سامنے کھڑا ہو اور باپ کہے جی یہ میرا دشمن ہے، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہی بیٹا اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہا ہو، یہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کبھی اس منظر کو سوچیں تو صحیح کہ یہ کس قدر ہولناک اور کتنا تکلیف دہ اور کس قدر دل دکھانے والا منظر ہے۔ لیکن انسان جب اندھا ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔
3 جگہوں پر اللہ پاک نے خسران المبین فرمایا کہ یہ بڑا سخت قسم کا گھاٹا، اور ایسا گھاٹا ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا۔ تھوڑا سا فکر کرتے، تھوڑا سا انسان غور کرتا، تھوڑا سا اپنی آخرت کو سوچا ہوتا، تھوڑا سا اپنی قبر کو سامنے رکھا ہوتا تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تینوں جگہ پر خسران المبین فرمایا۔ بہرحال قیامت کے مناظر میں سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی بہت ساری حالتوں میں سے جو بڑی سخت قسم کی حالتیں ہیں، ایک حالت ایسی ہوگی کہ انسان جو جن چیزوں کو پسند کرتا تھا، جن کے لیے زندگی میں تکلیفیں برداشت کرتا تھا، جن کے اوپر عزت اور فخر کے ساتھ اس کی گردن اونچی ہو جایا کرتے تھی، وہی محبوب اور وہی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے دشمنی کا سبب بن جائیں گی، اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی اس کے دل کے اندر موجود ہوگی، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں۔ اور تیسری چیز دوستی۔ دنیا کے اندر انسان دوستوں پر بڑا اعتماد کرتا ہے، یہ میرا ایسا دوست ہے جو مصیبت میں، ہر تکلیف میں میرا ساتھ دینے والا ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو چاہے اس کے لیے کر سکتا ہوں۔ دوستیوں کی بنیاد پر زندگی کا کتنا حصہ گزرتا ہے اور انسان کیا کیا دنیا کے اندر کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت والے دن صرف وہ دوستی کام آئے گی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک آدمی دوسرے سے اس لیے محبت رکھے، دوست رکھے کہ اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس لیے دوسرے کی محبت دل میں ہو کہ یہ اللہ کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس بندے کے اندر صفات بہت ہیں، یہ اللہ کے سامنے رونے والا ہے، یہ بندہ دعائیں بڑی اچھی مانگنے والا ہے، یہ بندہ تلاوت بہت کرتا ہے، اس بندے کی عبادت بڑی اچھی ہے۔ ان بنیادوں پر جو دوستیاں ہوں گی قیامت والے دن، یہ دوستی اتنا اونچا بندے کو لے کر جائے گی کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ پاک خود اعلان فرمائیں گے۔ قیامت والے دن اکثر اعلان اللہ فرشتوں سے کروائیں گے، چند اعلانات ایسے ہیں جو اللہ خود فرمائیں گے۔ یہ اعلان بھی اللہ نے خود فرمانا ہے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ خود فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ بندے جو میری ذات کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ ان کی محبتیں کسی اور بنیاد پر نہیں تھیں، اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، اس لیے محبت نہیں تھی کہ وہ عہدیدار بہت بڑا ہے، کسی مصیبت میں کام آ جائے گا، کہیں سفارش میں کام آ، اس لیے نہیں تھی دوستی ہیں۔ دوستی صرف میری بنیاد پر تھی کہ اس بندے سے دوستی جس کے اندر تقوی موجود ہے، جس کے اندر زہد موجود ہے، جس کی عبادت اچھی ہے، جس کے اندر صفات موجود ہے، اس بنیاد پر جو دوستیاں تھیں قیامت والے دن اللہ خود اعلان فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ بندے جو میری ذات کے بارے میں آپس میں محبت رکھتے تھے۔ بجلالی، آج میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، اور آج میرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پاک نے ان بندوں کو سایہ دینا ہے۔ ایک روایت میں 7 آدمی، اور اس مسلم شریف کی روایت میں اللہ پاک خود جو اعلان فرمائیں گے این المتحابون فی، آپس کی محبتیں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ راضی ہو جائیں، آپس کی محبتیں تقوی کی بنیاد، اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہوں گی، سیاسی بنیاد پر دوستی ہے، مال کی بنیاد پر دوستی ہے، عہدے کی بنیاد پر دوستی ہے، اغراض کی بنیاد پر دوستی ہے، کاروبار کی بنیاد پر دوستی ہے، ساری کی ساری دوستیاں اس قدر عداوت میں اور اس قدر دشمنی کے اندر بدل جائیں گی کہ ایک آدمی کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہوا، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ دنیا میں بڑے دعوے تھے، بڑے نعرے تھے کہ ہم دوست کے ساتھ ہیں، جدھر یہ جائے گا ادھر ہم جائیں گے، جو یہ کہے گا ہم کریں گے، کہاں ہو چلی گی تمہاری دوستیاں، کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ تو اللہ پاک تیسری چیز جو دنیا کے اندر پسندیدہ ہے انسان کو، دنیا میں انسان ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اس کے لیے عداوت کا اور اس کے لیے بغض کا سبب بنے گی، وہ تیسری چیز دوستی۔ اور چوتھی چیز مال، بڑا پسند ہے انسان کو مال، بڑی کوشش ہوتی ہے مال کما لیا جائے۔ کئی تو بیچارے صرف چند ٹکے، پتہ نہیں وہ بھی ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، اپنے آپ کو مرزائی ثابت کریں گے کہ سیاسی پناہ مل جائے، جھوٹ بولیں گے، آ کر ایک نہیں 100 جھوٹ بولیں گے، حلف کھاتے ہیں،
قرآن پر میں قسم کھاتا ہوں میری زندگی کو بڑا خطرہ ہے، اس لیے میں اس ملک میں آ گیا۔ کس لیے؟ یہاں رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے 4 پیسے میرے پاس مل جائیں، ہو سکتا ہے 2 ٹکے، وہ بھی پتہ نہیں، اگر ملنے ہوتے تو سب کو مل جاتے۔ یہاں کتنے بندے ہیں 50 سال سے کچھ نہیں ملا ان کو، کوئی یہاں رہنے سے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن صرف ایک وہم ہے، مال کی محبت ہے۔ انسان کے دل میں مال بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن مال کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیا، انسان مال کی محبت میں ہر طرح کی تکلیف سہتا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور رات دن محنت کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر آمادہ اور تیار، بیماری کی حالت میں دکان پر جانے کے لیے تیار ہے، سفر نہیں کر سکتا جی بیمار ہوں، لیکن صبح سے شام تک کھڑا ہے چند ٹکے مل جائیں، ہر طرح کی تکلیف، مال محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ اور قیامت والے دن یہی مال بڑا پسندیدہ تھا، بڑا محبوب تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جہنم کے اندر پہلے اللہ اس مال کو گرم کریں گے، جب یہ سرخ ہو جائے گا جہنم سے نکال کر اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے سامنے والے حصے کو اس سے داغا جائے گا، اور اللہ کہیں گے کہ یہ وہی مال ہے جو تم اکٹھا کر کے آئے تھے، حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا ہو یا حلال طریقے سے کیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یا بندے نے وراثت کے اندر اس کا حق نہیں بنتا تھا، زبردستی قبضہ کیا ہوا، یہ وہ ساری بیماریاں جو موجود ہیں ہمارے اندر۔ باپ فوت ہو گیا، بڑے بھائی نے سب کچھ اپنا سمیٹ کر اس پر قبضہ کر لیا، کسی کو نہیں دیا، کسی بہن کو نہیں دیا، کسی جو شرعاً وارث تھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ بہت سارے ہمارے گھر کے اندر مسئلے ہیں، وراثت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جس کا دا چلتا ہے وہ ہضم کر چلا جاتا ہے۔ یہی مال جو حرام طریقے سے کمایا، یہی مال جو حلال کمایا لیکن اللہ کے احکامات اس میں پورے نہیں کیے گئے، یہی مال جو ورثاء سے چھین کر اور غصب کر کے اپنے پاس جمع کر لیا، اسی مال کو قیامت والے دن اللہ پاک جہنم میں ڈال کر گرم کریں گے، اور پھر اس کو اس سے داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ وہی مال ہے جو تم نے اکٹھا کیا تھا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیں گے اور پھر گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہی مال پتہ نہیں کتنے جتن کر کے، کتنے پاپڑ بیل کے اکٹھا کیا، کس کام آیا؟ مصیبت بن گیا، مصیبت بن گیا قیامت والے دن۔ تو اس وقت یہ بندہ اس مال سے جان چھڑانا چاہے گا، بڑی نفرت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ نفرت کا اظہار کسی کام کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے بہت سے مناظر کو بیان کیا ہے۔ قیامت ایک حق دن ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت جب آئے گی تو ایسی آئے گی کہ کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میں قیامت کو نہیں مانتا، ماننا پڑے گا، ہر بندہ مجبور ہوگا اس قیامت کے دن کو ماننے پر، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ایسا دن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس کے اندر اپنے ہاتھ کو چبائے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا کہ کاش میں کیوں ایسی زندگی گزار کر آیا، میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر کیسا بہترین، ایک نہیں بارہا کیسے کیسے اعلان فرمائے۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ یاد رکھنا، بڑی کھول کھول کر ہم نے تمہارے سامنے بصائر، بصیرت کی چیزیں، کھلی ہوئی نظر آنے والی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ من ابصر فلنفسہ، اب جس نے آنکھیں کھول کر زندگی گزاری اس کا فائدہ اس کو خود کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کر رہا کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اس کی اپنی ذات کو نقصان ہونا ہے۔ ایک آدمی زہر کا پیالہ پیتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نہیں دیکھ رہا یہ زہر ہے، میری آنکھیں بند ہیں، تو کس کا نقصان ہوگا؟ پینے والے کا نقصان ہوگا۔ ایک آدمی چھت سے چھلانگ لگاتا ہے، جی مجھے نہیں پتا میں اوپر ہوں، میں نے چھلانگ لگانی ہے،
تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ۔ کہیں فرمایا من ضل من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس کا فائدہ اس کو آپ کو ہونا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک کی حکومت بڑی ہو جائے گی اور اللہ پاک کو کوئی بہت نفع پہنچ جائے گا اور اللہ کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اپنے لیے کیا، ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا وہ اپنے خلاف ہوا، اپنا دشمن بنا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا۔ اگر کسی کو جہنم میں پھینکا جا رہا اس کے اپنے کرتوت ہیں، وہ خود ایسا کام کر کے آیا ہے، اللہ نہیں ظلم کر رہے کسی پر۔ وما یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک تو معاف کریں گے۔ لیکن اگر بندہ خود ہی اپنی جان پر اتنا ظلم کر کے آیا ہے کہ اللہ کی مانتا نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ظلم نہیں، یہ خود تمہارا اپنی جان پر ظلم ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ تمہاری سرکشیاں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، تمہاری اپنی جان کے خلاف ہیں۔ آج تو ایک بندہ بڑا خوش ہے کہ جی میں نے فلانے سے پیسے لے لیے بس، اور اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو نہیں نقصان پہنچایا، اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ وما یخدعون الا انفسہم، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج وقت ہے ہمارے سب کے پاس، ہم اپنی جن راستوں پر زندگی گزر رہی ہے اس میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ 1000 دفعہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح زندگی گزاری ہے یا غلط گزاری ہے۔ اور اگر جس دن اسرائیل علیہ السلام آگے روح قبض کرنے کے لیے، پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر نہیں ملے گا یہ موقع، پھر یہ ہم سوچ نہیں سکیں گے، پھر سوچ کا وقت ختم، پھر عمل کا وقت ختم، پھر توبہ کا وقت ختم، پھر استغفار کا وقت ختم۔ جتنی یہ فرصت کی چیزیں ہیں یہ آج ہیں، آج میرے پاس ہیں۔ کل میں نے زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں نہیں بتا سکتا، شام کو میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا میں نہیں بتا سکتا۔ ہر بندہ بالکل موت کا فرشتہ اس کے سر کے اوپر مسلط ہے اور کھڑا ہے، اور جب تک اس کے سانس چل رہے ہیں اس کے پاس مہلت ہے، موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔